اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی انہیں بخار ہو جائے تو آیا کہ انہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنی چاہیے یا کس طرح سے بخار کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر تو کسی شخص کو بخار ہو گیا ہے تو بیسیکلی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ یہ مقصد ہوتا ہے، اگر سرفیس ایریا بڑا ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں آپ کریں گے اور ایپوریشن ہوگی تو جسم جو گرم ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، یعنی اس سے بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ لیکن اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جسے بخار ہے اسے پنکھے کے نیچے نہیں لیٹنا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اسے پنکھے میں یعنی تھوڑی قدرے ٹھنڈی جگہ پر رہنا چاہیے، یعنی گرمی میں وہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بخار ہے اور کسی کو اگر بخار 100 سے اوپر جاتا ہے، یعنی اگر اس کو 100 سے اوپر بخار جائے گا تو اسے فٹس آتے ہیں، خاص طور پر مرگی کے مریضوں کو، تو یہ بات واقعی سچ ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ فار ایگزامپل جو ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہیں ان کو اس حوالے سے محتاط کریں یا ان کے بارے میں احتیاط کریں کہ ان کا 100 سے اوپر بخار نہ جائے، کیونکہ اس سے ان کو فٹس آئیں گے، ان کو دورے پڑیں گے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور اس سے بیسیکلی ان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ کوشش کریں کہ ان کو بخار سے بچائیں تو انہیں بیسیکلی فٹس بھی نہیں ہوں گے، اس طرح وہ بخار سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ اوورال چند احتیاطی تدابیر ہے جسے اپنا کر آپ بخار والے معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو پیناڈول وغیرہ کا سیرپ ملتا ہے، بعض اوقات وہ بھی یوز کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس سلسلے میں ریلیف پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹو میٹیگیٹ یور فیور اینڈ ریلیٹڈ پرابلمس۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو پہلا لنک ہی بیسیکلی وہ ہے، تو آپ میرے ساتھ کنیکٹ کریں، میں آپ کو میڈیکل کنسلٹیشن بھی آن لائن پرووائڈ کرتا ہوں، تو اس کے تھرو آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور آپ کی جو بھی میڈیکل کنسرنز ہیں وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر کے کنسلٹ کر سکتی ہیں اور ان کے بارے میں ہم کوئی ٹریٹمنٹ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔